معاشیات خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم، کیا سمجھتے ہیں IMF کے ساتھ یہ سٹاف لیول جو معاہدہ ہے 90% شرائط پوری ہو گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں حکومت کے لیے کتنی بڑی یہ کامیابی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں کافی حد تک چیزیں کی ہیں گورنمنٹ نے، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ بینک نے بھی 100 بیسس پوائنٹ مزید اضافہ کیا ہے۔ آلدو اس کا اثر ہمارے فارمل سیکٹر پہ، انڈسٹریز پہ، کارپوریٹس پہ، انڈیویجولس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ انفیکٹ جو گورنمنٹ کے اپنے فائنینسز ہوتے ہیں اس پہ بھی ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے، قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بٹ میرے خیال میں اب IMF کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک بڑی چیز تھی ایمنیسٹی، جو کہ $1 لاکھ آپ واپس لے کر آئے تو اس پہ کوئی پوچھ گاچھ نہیں تھی، اسے بھی یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ واپس لے لیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اسٹاف لیول ایگریمنٹ فوراً ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ IMF کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پاکستان کا، میں نے ابھی ریسنٹلی چیک کیا تھوڑی دیر پہلے، کہ وہاں پاکستان کی جو بورڈ میٹنگ ہے پاکستان کا، اس میں کوئی ابھی تک ذکر نہیں ہے۔ آف کورس ایک مرتبہ جب اسٹاف لیول ہو جائے گا، وہ ہوپ فلی آج یا کل ہو جائے، تاکہ 30 تاریخ سے پہلے ہمارا 9th ریویو جو ہے وہ پورا ہو جائے اور ہم ایک ریویو میں $1.2 بلین لانے میں کامیاب ہو جائے۔ میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ 2 ریویوز ہو جائیں تو بہتر ہوگا ایک ساتھ، 9th and 10th ریویوز، لیکن مشکل لگتا ہے، بٹ ممکن ضرور ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو ہمیں کامیابی ہوگی، بٹ ایشو یہ ہے کہ صرف IMF کے یہ 1 یا 2 ریویوز ہمیں جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ہمیں آگے بہت کام کرنا ہے۔ اور مین جو ایشو ہے وہ ریفارمز کا ہے۔ جب تک ریفارمز شروع نہیں ہوں گے، کوئی بھی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ یا نیکسٹ گورنمنٹ، اس وقت تک صحیح معنوں میں چینجز جو ہے ایکسپیکٹ کرنا تھوڑا ٹف ہوگا۔ اچھا، تو خرم 30 جون تک کا ٹارگٹ دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ 30 جون تک یہ معاہدہ ہو جائے گا، اب یہ تقریباً ہو چکا ہے، تو اب آنے والے دنوں میں جب مزید قرض پروگرام ہوگا اس میں بھی جانا ہوگا؟ بالکل، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ 30 تاریخ کو یہ پروگرام اینڈ ہو رہا ہے، اور 30 تاریخ سے پہلے ہمیں ایک ریویو ملے گا، مجھے لگتا ہے 9th ریویو۔ اگر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ 90% چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور آج اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیے ہیں اور امپورٹ کو بھی کھولنے کی بات کی 2 دن پہلے، تو ایک ریویو تو ہو جائے گا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں 3 ریویوز پورے کرنے تھے تاکہ پروگرام پورا ہو جاتا۔ تو اس میں ایک کام اگر یہ کیا جائے کہ اس ایک ریویو کے بعد IMF سے ریکویسٹ کی جائے، کیونکہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں، آلموسٹ 90% ہو گئی ہیں، تو کیوں نہ اس پروگرام کو آگے بڑھا دیا جائے 2 مہینہ یا 3 مہینہ۔ اگر اس پہ کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم کمپلیٹ IMF پروگرام میں چلے جائیں گے، اور پھر ہمارے لیے دنیا کی جو دوسری فنڈنگز ہیں، ورلڈ بینک کی، IDB کی، ADB کی، اور سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، چائنا ہے، اور دوسرے ڈونرز ہیں، ان سے جو ہے وہ ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے اگر ہم یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پروگرام، یا پھر اس کو پش فارورڈ کرتے ہیں 2 مہینے تقریباً۔ 30 تاریخ کو اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے پرابلمز دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی جولائی 1 آنورڈز، کیونکہ ایک $1.2 بلین ایک مزید جو ہے وہ ہمیں 1 مہینے سے زیادہ فیول دے گا نہیں۔ دوسری بات یہ، ہمیں کنٹینیوس IMF پروگرام میں رہنا ہے اگر ہم دنیا کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں، کریڈٹ چاہتے ہیں، اور انویسٹمنٹ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم شہزاد، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ اور یہ سال کی سب سے بڑی خبر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، خاص طور پر IMF کے ساتھ جو ڈیڈ لاک تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے 90% شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان نے سالانہ $1 لاکھ پاکستان لانے کی اسکیم کو ختم کر دیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان کل سٹاف لیول معاہدے کا امکان ہے۔